بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 56، باب الثالث، مسند الیہ کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ اس باب میں ہم مسند الیہ کے حالات اور احوال کے بارے میں پڑھیں گے۔ بحث اول اس باب کا مسند الیہ کے جملے میں ذکر کرنے سے متعلق ہے۔ المبحث الاول فی ذکر المسند الیہ، پہلا بحث اس بارے میں ہے کہ جب جملے میں مسند الیہ ذکر ہو۔ اب مسند الیہ کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے اور اس بارے میں جو تفصیل گفتگو ہے وہ اس بحث میں کی جائے گی۔ پہلی جو چند نکات ہیں یہ مقدماتی ہیں، ان کے بعد اصل بحث کی طرف آتے ہیں۔ جو لفظ بھی ایسا ہو کہ اس لفظ کے استعمال کے بغیر آپ اپنی بات مخاطب کو نہ سمجھا سکیں، اس لفظ کا کلام میں لانا لازمی ہے۔ اب یہ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ایسا لفظ جس کا معنی آپ مخاطب کو سمجھانا چاہتے ہیں اور اس لفظ کے لائے بغیر آپ وہ مطلب وہ معنی مخاطب کو نہیں سمجھا سکتے ہیں تو اس لفظ کا لانا اس کلام میں لازمی ہے۔ دوسرا نقطہ، ہر وہ لفظ جو متکلم کلام میں لاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کے ذہن تک اس لفظ کے معنی کو پہنچایا جائے، طبیعت انسانی و فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس لفظ کو لازماً ذکر کیا جائے۔ یعنی کلام میں موجود ہر وہ لفظ، ایک دفعہ ہوتا ہے عمومی کلام، اب کلام میں سے ایک ایک لفظ کا بھی تو معنی ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ بالعموم مکمل جملے کا تو معنی ہو لیکن ان میں سے ہر ایک لفظ کا کوئی معنی نہ ہو۔ ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ ہر وہ لفظ جو متکلم اپنے کلام میں لاتا ہے اور متکلم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا معنی میں مخاطب کو سمجھا سکوں، تو ابھی طبیعت انسانی اور فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ اس لفظ کو لازماً کلام میں ذکر کرے۔ اب تیسری نقطے کی طرف آتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ اگر ہم وہ لفظ کلام میں نہ بھی لائیں تب بھی مخاطب اس معنی کو سمجھ سکتا ہے، تو قرینے کی ہوتے ہوئے اس لفظ کا حذف کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر قرینہ موجود ہو ہمارے پاس، اب اگر ہم اس لفظ کو حذف بھی کریں تو اس کا جو معنی ہے مخاطب اس معنی کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم اس لفظ کو بھی کلام میں ذکر کریں۔ مسند الیہ کا ذکر کرنا اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ کلام میں مسند الیہ ذکر ہو، حذف نہ ہو۔ یہ اصل ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، یعنی یہ بنیاد ہے۔ کیونکہ ایک جملے کا، ایک کلام کا محور اور مرکز ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ ہر وہ مقام جہاں مسند الیہ کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ نہ ہو وہاں مسند الیہ کا ذکر کرنا لازم ہے، اور اگر مسند الیہ کے حذف کرنے پر کوئی قرینہ ہو تو پھر وہاں مسند الیہ کا حذف کرنا جائز ہے۔ البتہ کہیں مسند الیہ کے ذکر کرنے کو ترجیح دیا جاتا ہے اور کہیں مسند الیہ کے حذف کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بات بالکل آسان ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ کلام میں مسند الیہ کا ذکر کرنا اصل ہے۔ اگر کلام میں قرینہ نہ ہو مسند الیہ پر تو
ہم کلام سے مسند الیہ کو حذف نہیں کر سکتے. البتہ اگر مسند الیہ پر قرینہ ہو، یعنی اگر ہم مسند الیہ کو حذف بھی کریں تب بھی کلام میں کوئی قرینہ ایسا موجود ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسند الیہ کیا ہے اور کون ہے، تو پھر مشکل نہیں ہے، پھر مسند الیہ کا ذکر کرنا بھی جائز ہے، حذف کرنا بھی جائز ہے. لیکن اس کے باوجود کہ کلام میں قرینہ ہوتا ہے، ہم مسند الیہ کو ذکر کر سکتے ہیں یا ہم مسند الیہ کو حذف کر سکتے ہیں. اس کے باوجود کبھی کبھار کلام میں مسند الیہ کو ذکر کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے اور کبھی کبھار مسند الیہ کو حذف کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے. تو وہ کون کون سے مقامات ہیں اس بارے میں کتاب میں تفصیل سے پڑھیں گے. 9 مقامات ایسے ہیں جہاں مسند الیہ کا ذکر کرنا ترجیح رکھتا ہے، اس کے باوجود کہ قرینہ ہوتا ہے کلام میں. آپ مسند الیہ کو حذف کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی لے کر آتے ہیں، حذف نہیں کرتے. کیوں؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت ذکر کو ترجیح دیتے ہیں. عبارت کی طرف آتے ہیں. المبحث الاول فی ذکر المسند الیہ. باب الثالث میں پہلا جو بحث ہے وہ مسند الیہ کے ذکر کے بارے میں ہے. کل لفظ دال علی معنی فی الکلام ارید افہامہ خلیق تبعا بالذکر لتأدیت المعنی المراد بہ. فرماتے ہیں کہ ہر وہ لفظ کہ جو کلام میں کسی نہ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اور کسی ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ متکلم سمجھتا ہے کہ یہ معنی میں مخاطب کو سمجھا سکوں، بتا سکوں، تو فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے، طبیعت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لفظ کلام میں ذکر ہو تاکہ جو معنی وہ مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے وہ معنی و مقصود وہ سمجھا سکے، بتا سکے. فلہذا یذکر المسند الیہ وجوبا حیث لا تدل علیہ قرینۃ عند حذفہ. پس ضروری ہے کہ کلام کے اندر مسند الیہ لازماً ذکر ہو جہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہ ہو کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ یہاں پر مسند الیہ حذف ہے اور وہ فلان ہے مثلا. کیوں؟ آخر قرینے کے بغیر ہم کیوں کلام میں مسند الیہ کو حذف نہیں کر سکتے؟ لأن ذکرہ هو الاصل ولا مجوز للحذف. فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ کلام میں مسند الیہ کا ذکر کرنا اصل ہے، بنیاد ہے. جملے میں کلام میں محور و مرکز ہی تو مسند الیہ ہوتا ہے. اب اگر وہ حذف ہو جائے، وہ ذکر نہ ہو اور اکثر حذف ہوتا رہے جملوں میں تو پھر کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں. لہٰذا اس لیے اصل یہ ہے کہ ذکر ہو کلام میں مسند الیہ. ووجود القرینۃ الدالۃ علیہ یجوز حذفہ ومعہ قد یترجح الذکر وقد یترجح الحذف. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو مسند الیہ کے وجود پر دلالت کرے تو پھر اس کا حذف کرنا جائز ہے. البتہ اس کے باوجود کہ کلام میں قرینہ ہوتا ہے، مسند الیہ کو اگر حذف بھی کیا جائے تو قرینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر مسند الیہ حذف ہے اور وہ فلان ہے. لیکن پھر بھی کبھی کبھار مسند الیہ کے ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے اور کبھی کبھار حذف کو ترجیح دی جاتی ہے. فمن مرجحات الذکر. اب مرجحات ذکر کون کون سے ہیں؟ الاختصاص. پہلا مرجحات ذکر میں سے اختصاص ہے کہ اختصاص کی بنا پر کبھی کبھار اس کے باوجود کہ قرینہ ہوتا ہے لیکن مسند الیہ کو حذف نہیں کیا جاتا، ایک چیز کو کسی کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے. قولہ تعالی، جس طرح خداوند تبارک و تعالی کا
फरमाना है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सूरतुल बकरा आयत नंबर 5। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर कायम हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखें उलाइका मुशारुन इलैह है, मुस्नदुन इलैह है, इसमें इशारा है हजरत, इसमें इशारा है और अपने मुशारुन इलैह के साथ मिलकर मुब्तदा है, मुस्नदुन इलैह है कलाम में। और यहाँ पर दोबारा वाव आतिफा के बाद उलाइका आया हुआ है। अब इस उलाइका को अगर हज़फ भी किया जाए, इस दूसरे उलाइका को, इसमें इशारा को, तो ये पहला जो उलाइका है इसमें इशारा, ये इसके हज़फ करने पर करीना है, साथ हुमुल मुफ्लिहून जो है और ये वाव आतिफा जो है, इन तमाम चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर एक इसमें इशारा महजूफ है। लेकिन फिर भी खुदावंद तबारक व तआला ने इस आयत में उलाइका का जिक्र फरमाया है। क्यों? ताकि ये बता सके कि हुमुल मुफ्लिहून, ये जो फलाह की बात हो रही है ये फ़कत इन्हीं के साथ ख़ास हैं कि जो हिदायत पर हैं। मुरजहात ज़िक्र में से दूसरा क़िल्लतु सिक़्क़त बिलक़रीनति लिज़ाफ़िहा औ ज़ाफ़ि फ़हमिस सामिअ। फरमाते हैं कि कभी कभार इसलिए कलाम में मुस्नदुन इलैह को जिक्र किया जाता है अगरचे करीना होता है, लेकिन क़िल्लतु सिक़्क़त बिलक़रीना, वो करीना जो होता है वो इतना पक्का नहीं होता, इतना बावसूक नहीं होता। क्या मतलब? यानी ज़ईफ़ होता है, कमज़ोर होता है। या तो बज़ाते खुद करीना कमज़ोर होता है, या बज़ाते खुद करीना इतना मजबूत हो या ना हो, लेकिन जो सामने वाला बंदा है, यानी करीना तो मजबूत होता है लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो बेचारा ज़ईफ़ है, वो बेचारा कुंद ज़हन है, वो उसका हाफिज़ इतना कवी नहीं है। तो इस वजह से मुस्नदुन इलैह को भी साथ जिक्र किया जाता है। मसलन सईदुन निअमज़ ज़ईम, कोई कहे कि सईद जो है वो बेहतरीन मसलन सिपाह सालार हैं। अब यहाँ पर तक़ूलु ज़ालिका इज़ा सबक़ लका ज़िक्रु, माज़रत साद, इज़ा सबक़ लका ज़िक्रु साद व ताला अहदु सामिअ बिही औ ज़करा औ ज़ुकिरा माहुल कलामु फ़ी शानि गैरिही। मसलन साद का जिक्र हो गया है, फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजर गया, आपने कहा कि सादुन निअमज़ ज़ईम, या साद का जिक्र हो रहा है और साद के साथ साथ आप किसी और का भी जिक्र करें, किसी और के शान को भी बयान करें, उसकी फजीलत को भी बयान करें, साद के फजाइल भी बयान करते रहें। तो आप यहाँ पर आखिर में कहते हैं कि सादुन निअमज़ ज़ईम, कि साद जो है वो बेहतरीन सिपाह सालार है मसलन। तो आप यहाँ पर साद को क्यों लेकर आते हैं? इस वजह से कि जो करीना है वो थोड़ा सा ज़ईफ़ है। क्यों? क्योंकि साद का जिक्र काफ़ी पहले हो चुका है, काफ़ी ज़माना गुजर गया है, चंद घंटे या मसलन चंद मिनट गुजर गए हैं, 5, 6, 10 मिनट गुजर गए हैं। उसके बाद आप फिर जब उसके बारे में बात करेंगे तो लाजिम सी बात है कि फिर उसका नाम यानी मुस्नदुन इलैह को आप फिर जिक्र करें, या आप साथ के साथ किसी और का भी जिक्र करते हैं। तो अगर आप कहें कि निअमज़ ज़ईम, पता नहीं चलेगा कौन है, तो इसलिए आप साथ मुस्नदुन इलैह का भी जिक्र करें। कौनुल कलामी फी मकाम रद्द अलल मुखातब, कभी कभार मुस्नदुन इलैह को इसलिए भी जिक्र किया जाता है ताकि जो मुखातब है उसके कलाम को रद्द किया जा सके, उसके कलाम की नफी की जा सके। नहू अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह एक है, रद्दन अला मन क़ाला अल्लाहु सालिसु सलासा, उसके रद्द में कि जो कहते हैं कि अल्लाह ताला तीनों में से एक है। मसलन अगर कोई ईसाई है वो कहे कि अल्लाह जो है वो सालिसु सलासा, कि गॉड यानी खुदा तीन खुदाओं में से एक है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि वाहिदुन, कि नहीं वो तो एक है,
दो नहीं है, तीन नहीं है, तीनों में से एक नहीं है बल्कि फकत एक है। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाहु वाहिदुन, नहीं, खुदा एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है। ऐसा आप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप उसके कलाम को रद्द कर रहे होते हैं, उसके नज़रिए को रद्द कर रहे होते हैं। ये असल में आयत है, एक आयत है और उसके जुमलात लेकर आए हैं, उसी के सेंस में ये बात हो रही है कि वहाँ पर अल्लाह सलासा का जिक्र है लेकिन उसके बाद भी अल्लाह वाहिदुन। ईसाई जो हैं वो कहते हैं कि बाप भी खुदा है, रूहुल कुद्स भी खुदा है और यसू मसीह उस बाप का जो बेटा है वो भी खुदा है, और ये तीनों मिलकर भी खुदा है। इनमें से अलग अलग हर एक भी खुदा है और ये तीनों मिलकर भी खुदा है, उनका नजरिया ये है। जबकि ये नजरिया एक बातिल नजरिया है, इस पर उनके पास कोई दलील नहीं है और न ये नजरिया अनाजिल अरबा से साबित है, ये बात का पैदावार है, उससे भी ये साबित नहीं होता। कोई कतई दलील अनाजिल अरबा से इन पर नहीं है। रॉबर्ट के साथ एक नीदरलैंड का एक वो है, रिसर्चर है या कोई पादरी है, मैसेंजर पर मेरी उसके साथ बात हुई तो मैंने उनसे यही सवाल किया तो वो कोई मुतमईन जवाब ना दे सका। मैंने उनसे कहा कि बाप खुदा, बेटा खुदा, रूहुल कुद्स खुदा, तो रूहुल कुद्स का तो नाम है और साथ ही साथ यसू मसीह का भी नाम है, तो बाप का नाम क्या है? आप कहते हैं कि बाप खुदा, रूहुल कुद्स खुदा, बेटा खुदा। मुझे बताएं बाप का नाम क्या है? जिस तरह के बेटे का नाम यसू है, रूहुल कुद्स, दूसरे खुदा का नाम रूहुल कुद्स है, इस बाप खुदा का नाम क्या है? अगर बाप खुदा का कोई और नाम है तो बताओ। अगर फिर उसी का नाम ही खुदा है तो फिर वही खुदा हो गया ना। फिर बाद में इन दो के साथ आप खुदा क्यों लगाते हैं? आप इनको फिर खुदा के साथ ऐड क्यों करते हैं? और आप फिर क्यों कहते हैं कि ये तीनों मिलकर खुदा बनते हैं? चौथा, मुरज्जहात ज़िक्र में से अतलज़्ज़ुज़ नहवु अल्लाहु रब्बी अल्लाहु हस्बी। तलज़्ज़ुज़ यानी किसी चीज से लिज्जत हासिल करना, मजा हासिल करना। अब आप कह सकते हैं कि अल्लाहु रब्बी व हस्बी, लेकिन आप ये नहीं कहते अल्लाहु रब्बी अल्लाहु हस्बी, दोबारा आप अल्लाह का नाम लेकर आते हैं, मुस्नदुन इलैह को जिक्र करते हैं। क्यों? तलज़्ज़ुज़ की बिना पर। अतारीज़ बेगबावत सामिअ नहु सईदुन क़ाल कज़ा फी जवाब मन क़ाल माज़ा क़ाल सईदुन। कभी कभार मुस्नदुन इलैह को इसलिए जिक्र किया जाता है ये बताने के लिए कि जो सामे है वो कुन जहन है। बेगबावत सामे यानी सामे बेचारा जो है वो गाफिल है, कुन जहन है, इतना समझ बूझ वाला नहीं है। न हो सईदुन क़ाल कज़ा, कोई आपसे कहे कि माज़ा क़ाल सईदुन, सईद ने क्या कहा, तो आप कहें कि मसलन क़ाला ये सईद ने ये कहा। आप ये नहीं कहते, आप कहते हैं सईदुन क़ाल कज़ा। तो आप सईदुन को क्यों लेकर आते हैं? ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि आप उन जहन हैं, समझते नहीं हैं जब तक मैं बात बिल्कुल साफ साफ न कहूँ। التسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا। تسجیل کا معنی ہے یعنی بات کو پکا کرنا، سامع کے اوپر بات کو پکا کرنا، صاف صاف بتانا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بالکل کنفرم ایسا ہی ہے اور بس۔ حتی لا یتأتی لہ الانکار، میرے سے کوئی انکار نہیں ہے، میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں۔ مثلا عدالت میں زید کو پیش کیا گیا ہے، زید منکر ہے، عمر مدعی ہے اور وہاں پر ایک دو شاہد بھی کھڑے ہیں۔ مثلا عمر کہتا ہے کہ میرے زید پر 2000 روپے کا قرضہ ہے، جبکہ زید ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا تو میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے۔ وہاں سے شاہد بھی مدعی ساتھ لے کر آیا ہوا ہے کہ یہ دو شاہد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے ہی میں نے زید کو یہ قرضہ دیا ہوا ہے اور ان کے سامنے کئی بار زید نے اقرار بھی کیا ہوا ہے کہ اس بندے کا میرے اوپر قرضہ ہے۔ تو اب حاکم جو ہے شاہد سے کہتا ہے کہ حل اقر زید ھذا بان علیہ کذا، علیہ خلاف گواہی کو کہتا ہے
جب کسی کے خلاف گواہی ہونا اپنے خلاف کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کے لیے علیہ استعمال ہوتا ہے، لہو یعنی اپنے حق میں یا کسی کے حق میں۔ تو شاہد سے حاکم کہتا ہے کہ کیا زید نے اقرار کیا ہوا ہے کہ ایسا ہے، مثلا 2000 روپے اس پر ہے اس کا قرضہ، تو فیقول شاہد نعم زید هذا اقر بان علیہ کذا، ہاں زید نے ایسا اقرار کیا ہوا ہے ہمارے سامنے۔ تو اب یہاں پر زیدن کو اگر ذکر نہ بھی کرتے تب بھی کوئی مشکل نہیں تھی، شاہد اگر ذکر نہ بھی کرتا، لیکن ذکر کرتا ہے تاکہ حاکم کے سامنے بات کو پکا کرے۔ التعجب کبھی کبھار تعجب کے لیے بھی ہوتا ہے، اذا کان الحکم غریبا جب حکم ایسا ہو کہ جو عموماً ہوتا نہ ہو، جب کوئی ایسی بات ہو جو بالعموم واقع نہ ہوتی ہو، نحو علی یقاوم الاسد فجواب من قال هل علی یقاوم الاسد، مثلا ایک بندہ ہے اس نے کہا کہ آپ سے کہ کیا واقعاً علی جو ہے اسد سے لڑا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں ہاں علی یقاوم الاسد، ہاں بالکل علی جو ہے وہ اسد سے لڑا ہے، البتہ یعنی شیر سے لڑا ہے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ شیر سے لڑنا تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بالعموم ہوتا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی شیر سے لڑے، لیکن فرض کرو علی نامی ایک بندہ ہے جو بہت شجاع ہے، جو شیر سے بھی لڑا ہے، تو ایک غریب حکم ہے، یعنی ایسا حکم ہے جو بالعموم ہوتا نہیں ہے، ایک نادر حکم ہے، ایک نادر مسند الیہ ہے۔ 8 نمبر پر ہے التعظیم، تعظیم کے لیے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باقاعدگی سے وہی مسند الیہ لے کر آتے ہیں اگرچہ قرینہ بھی ہوتا ہے، نحو حضر سیف الدولہ فی جواب من قال هل حضر الامیر، مثلا کسی نے کہا کہ کیا امیر آیا ہوا ہے، تو آپ کہیں کہ نعم تو کافی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ حضر سیف الدولہ، آپ باقاعدگی سے مسند الیہ کو ذکر کرتے ہیں تعظیم کی وجہ سے۔ اسی طرح احانہ، کبھی کبھار آپ احانت کے تحت بھی مسند الیہ کو لاتے ہیں، نحو السارق قادم فی جواب من قال هل حضر السارق، اگر کسی نے کہا کہ کیا سارق یعنی چور حاضر ہوا ہے عدالت میں، تو آپ کہتے ہیں کہ السارق قادم، ہاں چور آیا ہوا ہے، آپ السارق کو کہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ نام بھی کہتے تو کافی تھا، کیوں السارق کو کہتے ہیں؟ احانت کے لیے۔ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ من مرجحات الذکر وسیاتی مرجحات الحذف فی بابہ، انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں مراجحات ذکر، اور بھی بہت سارے ہیں جو بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔